زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ الحمدللہ. حسب سابق انجمن علماء اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے دعائے توسل اور مجلس عزا کا آغاز کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لن الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اپنی طرف سے اور انجمن کو لیڈ کرنے والے شاہ صاحب سید رضا شاہ صاحب اور ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابراہیم نقوی صاحب کی طرف سے اجر رسالت کی پوری ٹیم بہت مشکور ہے کہ وہ ان کی وساطت سے ہماری انجمن کے تمام پروگرام دنیا میں لائیو جا رہے ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی تحقیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائیں. الہ امین. اور محمد و آل محمد لنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ بھی ہے نواقف تہذیب شرافت، وہ بھی ہے نواقف تہذیب و شرافت، یہ اب بھی رواں صورت ارائے عمل ہے. کردار یزیدی کے کئی نام و نسب ہے، شبیر مگر اب بھی اصولوں میں اٹل ہے. واہ واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. لنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی صداقت پر شک دراصل قرآن کی توہین اور انکار ہے. بے شک ہم اپنی انجمن کے پلیٹ فارم سے ملون اشرف آصف زلالی، کیونکہ میں اس کو ذلیل بولوں گا، کہ جس نے سیدہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت کی شان میں گستاخی کی. ناظرین گرامی، شدت سے میں التماس کروں گا کہ اپنی توجہ کو ان لفظوں کی گہرائی پر مرکوز کیجیے گا تو آپ کو اپنے دلوں اور روح میں ایسی روشنی محسوس ہوگی جہاں سے آپ کو تاریخ اسلام کو اس دور میں لے جائے گی جہاں سے ہمیں دین اسلام کی حیات ملے گی. نانا ہو سید الانبیاء، نانی ہو ختیجہ الکبریٰ، باپ ہو سید الاولیاء اور بیٹے ہوں سید الشہداء، اس کو ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. اور محمد و آل محمد لنکر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ.
نبی کا نور، علی کا ہون اور فاطمہ کا دودھ ایک جگہ مل جائے تو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام بنتے ہیں۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس مالون کی کہ جس نے خاتون جنت کی شان میں گستاخی کی ہے، اور حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس گستاخ کو اس کی گستاخی کی سزا دی جائے۔ اور محمد و آل محمد علم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل آل محمد۔ آج کی اس مجلس اعزاز کے پہلے مقرر ہمارے ننھے ذاکر میں ملتمس ہوں سید فیضان علی شاہ کے دعائیں اور اپنا نذرانہ پیش کریں۔ صلوات۔ اللهم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ وہ کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی بلا چھوڑتا ہے۔ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا۔ دوری شرافت دوری، علی کے بنا ہے عبادت دوری۔ بے شک ماشاءاللہ۔ علی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی تو بقا در کھلا چھوڑتا ہے۔ ماشاءاللہ انت زمانے میں کتنا بڑا ہے، مجازی صحیح فاطمہ کا خدا ہے۔ علی کی ضرورت خدا کو پڑی ہے، تو کس منہ سے عبد خدا چھوڑتا ہے۔ یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بغض میں خدا سے مدد مانگتے ہو، مجرم ہو وحدت کے گھر جھانکتے ہو۔ مدد جو علی سے نہیں مانگتا ہے، اسے بے سہارا خدا چھوڑتا ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ننھے ذاکر فیضان علی شاہ۔ میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننھے ذاکر جو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنا نذرانہ یقین پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں احسان حیدر حسین کہ وہ آئے اور اپنا نذرانہ یقین پیش کریں۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ماشاءاللہ۔ ایسا علم ہے کہاں، ایسا جوان ہے کہاں، ایسا علم ہے کہاں، ایسا جوان ہے کہاں۔ یہ ہے ابو طالب کا گھرانہ، اس پہ خدا کا خاص کرم ہے۔ سارے عرب میں سارے انجم میں کس کو ملا یہ گاؤں حشم میں۔ امی کوئی یاسین و مزمل، امی کوئی سردار ارم ہے، امی کوئی یاسین و مزمل، امی کوئی سردار ارم ہے۔ اس کی الگ ہی شان ہے مولا، جس کو ملا ہے در کا علم ہے۔ ایسا علم ہے کہاں،
ایسا جوان ہے ماشاء اللہ جیو بیٹا سلامت رہو. ایسا علم ہے کہاں، ایسا جوان ہے کہاں، کیسی سجا ہے کہ سہسی کرب و بلا میں شاخا لشکر، کہ تو بھی ہے شیر دلاور، انو محمد قاسم و اکبر، ابن مظاہر وہ بھی خلیبی، جو بھی ہو ربی سار دلاور، ابن مظاہر وہ بھی خلیبی، جون بھی ہو ربی سار دلاور، اپنی جگہ یہ سب ہے برادر، خود میں تیری یہ شاہ صفدر، ایسا علم ہے کہاں، ایسا جوان ہے کہاں، ماشاءاللہ جیو بیٹا جیو. کہاں ایسا جوان ہے کہاں. صلوات. اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد وعجل. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے نانے ذاکر احسان حیدر حسین. دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز میں مزید تاثیر عطا فرمائے. الہی آمین. انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على اللہم صل علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. اجر رسالت کی پوری ٹیم کی کامیابی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم اللهم صل صل علی على محمد وعلی محمد محمد وجل فرجہم. آل محمد. اور بھائی سید عباس کاظمی جن کی وساطت سے ہمارے انجمن کے سارے پروگرام اجر رسالت پر لائے جاتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم اللهم صل صل علی على محمد وعلی محمد وجل فرجہم. محمد. اس انجمن کے ساتھ ویکفیلڈ کے تمام مومنین و مومنات جس طرح کا بھی تعاون فرماتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللهم صل اللہم على صل علی محمد وعلی محمد محمد. وجل فرجہم. اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے ننے ذاکر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں اپنا نذرانہ یقین پیش کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں اویس علی کے وائیں اور اپنا نذرانہ یقین پیش کرتے ہیں. صلوات. اللهم اللہم صل علی محمد محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیصب عنکم لسہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. اللهم صل صل على علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. وجل فرجهم. نعرہ تکبیر. اللہ اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول رسول اللہ اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ حیدری. یا علی. پاک سے داد دشمنت لعنت. بے شمار. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. وجل فرجہم. کربلا کربلا وسد پہ دو برا. کربلا کربلا وسد پہ دو برا. ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا. ماشاءاللہ بیٹا جیو جیو. ایک وفا دا خدا. ایک ہے ناز محمد کا ایک زہرا کی دعا. کربلا کربلا بس ماشاءاللہ. صلوات. اللهم صل على صل على محمد وعلى محمد. وجل فرجه. ایک دہت نب کے دل دلے دار ہے. ایک رچا کہ محمد تدے دار ہے. واہ جی واہ. ایک دہت نب کے دل دلے دار ہے. ایک نچا کہ محمد تدے دار ہے. ایک ہے ناز خدا کا
ایک ہے عالیہ کربلا کربلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری علی ماشاءاللہ بیٹا جیو جیو جزاک اللہ ایک برادی نہال کی تو کی رہے ایک برا مور ہے در کے تصویر ہے ویر ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ 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 ایک برادی نہال کی تو کی رہے ایک برا مور ہے در کے تصویر ہے ایک ہے پاک علم بنے آئے ایک دا زلجنا کربلا کربلا واہ جی واہ دو برا سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی ماشاءاللہ محمد جیو جیو ماشاءاللہ آباد کس طرح سے سین فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ گھر ماتمی ہوا نہیں جر بازار تے زین بدا بے وس بازار رچ آگی اگو شان دیا وس دیا ہے وہ عورتا آنکھنا او بین بگی جی اجلالو ہائے 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 جنگ بدر والے اولاد علی دی آگی لٹھیے جی بارشا ہے وہ پتھران دی بازار دی بدر فضاگی سلوات اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم دعا ہے کہ رب کائنات ان کی آواز میں مزید تفسیر عطا فرمائے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو مل نہ سکا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا ناز زہرا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہمیں مطمئن ہوں ہمارے انجمن کے مداحاں ذاکر علی بیت اسرار علی کے دعائیں اور اپنے نظرانے ایک ہی پیش کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری خدمت بلندتر صلوات بسم اللہ جزاک اللہ سب تو پہلے تمام سادات و مومنین نو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد پیر مولا علی علیہ السلام مدد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آباد و سلامت رہو علی یاسین تے باواز بلند صلوات سارے صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات سارے صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجازت ہے سارے صاحبان دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے ماشاءاللہ بسم اللہ کریں یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ملی رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جزاک اللہ ایک اور
عریضہ، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، واہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ اب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ تواڈی محبت نو دیکھدے ہویا ایک شعر جناب دی سماعتاں دی نظر، کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ علیہ السلام۔ سارے صاحبان ایک صلوات تلاوت فرماؤ مل کے، اللہم کیونکہ شب جمعہ دی مناسبت نال مجلس آزاد ہے انشاءاللہ۔ میرا دل چاہتا ہے جو جناب دی سماعتاں دی نظر چند اشعار حدیث کسا دی فضیلت دے پیش کرنا چاہتا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی ایک صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے، اللہم کسا کے تلے پانچ جب آ گئے، 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 تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے، کسا کے تلے پانچ جب آ گئے، کسا کے تلے پانچ جب آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسا کے تلے پانچ جب آ گئے، تو فرمایا رب نے یہ جبریل سے، قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ یہ فرش خاکی بچھایا ہے میں نے تو ان کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل ایمان بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، سلامت رہو۔ جس وقت جی بسم اللہ کرام، جس وقت سارے چادر تطہیر دے تھلے موجود ہیں، سارے صاحبان جان دیو جناب جبریل اللہ تے سوال کیتا، مالک اللہ اے پنج ہستیاں کون ہیں؟ اللہ دی ذات نے جناب جبریل نو کیڑی گل دا جواب دیتا ہے؟ پنجاں ہستیاں دے فضیلت دا شعر پیش کر رہے ہیں۔ جو شجر و ثمر کو اگایا گیا، جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا، خالق و مالک دی آواز آ رہی ہے جبریل، جو شجر و ثمر کو اگایا گیا، جو سبزہ زمین پر بچھایا گیا، دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے، جو پھولوں پہ شبنم کو لایا گیا، یہ خوش رنگ مہکی ہوئی وادیاں، یہ نیلا ستاروں بھرا آسماں، قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی جو ارض و سما کو سجایا ہے میں نے تو ان کے لیے۔ بسم اللہ کرام، زندہ و سلامت رہو، مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔
اللہ دی ذات ملائکہ دے سامنے محمد و آل محمد دا فضائل بیان فرما رہے ہیں تے کیڑی گل آتے ہیں جو ہلکت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو واجب سبحان اللہ جی بسم اللہ کراں جو ہلکت کو دیکھو تو آغاز ہے یہی 5 بندے میرا ناز ہے کبھی پا سکے گا نہ کوئی انہیں یہی میری توحید کا راز ہے ایک فاطمہ اور پدر آپ کے ہیں ایک فاطمہ اور پدر آپ کے علی زوج اور 2 پسر آپ کے قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی کہ بعد کے سب کچھ بنایا ہے میں نے تو ان کے لیے جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ ذاکر جیو ماشاء جی اللہ بسم اللہ کرام زندہ و سلامت رہو سلام زندہ و سلامت رہو مل کے صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد اللہ دی آواز آ رہی ہے میں وہم و گما سے بہت دور ہوں تمہاری نگاہ سے بھی مستور ہوں ہے قادر میری قدرتوں کا ملا نہ مجبور تھا اور نہ مجبور ہوں میری ذات مخفی خزانہ جو تھی بس اپنے تعارف کی خواہش ہوئی قسم ہے مجھے اپنی توقیر کی یہ مخفی خزانہ لٹایا ہے میں نے تو ان کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ذاکر جیو 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 زندہ و سلامت رہو بس یہ گجادہ کھڑا آباد کس طرح سے حسین فاطمی ہوا آباد کس طرح سے حسین فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا ہائے 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 قبلہ میں ہر مجلس چاہتا رہندا ہر مجلس نو اپنی زندگی دی آخری مجلس سمجھیا کرو ذکر امام حسین وچ جدا بہو تے ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھیا کرو بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچ نکلے تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے چل بسے تو ہمارا سلام آخر یا حسین سبحان اللہ بس قبلہ دا محرم دا دین پاک امام حسین علیہ السلام دے سارے جانثار ہاشمی جوان مارے گئے ہائے ہائے سارے امام حسین بسم اللہ کراں جنہ ہائے کیتی ہے انشاءاللہ اپنے غماں چھائے نہ کرو سوائے غم حسین دے تانوں دنیا دا کوئی غم نصیب نہ ہوئے سرکار امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے وچوں خیمیاں دے وچ آئے جناب رباب دے خیمے چ آ کے سرکار حسین فرمیندے رباب تو ساری زندگی میرے نال بڑی شرافت دی گزاری ہے میں تیرا مشکور ہاں میرا وقت اخیر ہے میری ایک وصیت ہے رباب یاد رکھیں پاک بی بی جناب رباب قدماں تے ہاتھ لا کے آدن مولا کیڑی وصیت سرکار فرمیندے میں ڈھلے وقت چ ساتھ دتے ہائے 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 بسم اللہ کراں سرکار حسین فرمیندے میں ڈھلے ہوئے وقت چ ساتھ دتے تے اسلام دینے میری 4 سالاں دے آیو سہارا ہے
میرے سینے دا تعویذ ہائے 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 بسم اللہ کرا سید رو رو کے آدر میڈی 4 سالاں دے آئیو زارا میڈے سینے دا تعویذ سرکار امام حسین علیہ السلام رو کے فرمیندن ایکوں در رول کے مار دے سنا ہائے 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 شامیاں دی تجویز اندا خیال رکھیں او بازار دے وچ میڈے گھر دی قیمتی چیز ہائے 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 اندا خیال رکھے بازار دے وچ میڈے گھر دی قیمتی چیز سرکار امام حسین جناب رباب دے خیمے چو کے سرکار سید سجاد دے خیمے دے وچ آئے مولا حسین اکل مار کے آدن سجاد بچڑا اٹھی مل بابا لازے دا مہمان کھڑائی سرکار سید سجاد دے پاسے دیکھ کے امام حسین رو کے فرمیندن بسم اللہ پڑھ کے امامت دے رکھے پتر دے سر دستارے سیدہ دے میڈی پگ دا وارث دارا میں میڈا عابد پتر بیمار رو کے آدم روے پھوپھیاں نال کچاوے دے او نپے اٹھ دی آپ مہارے اتے آپ لہاویں آئیو پھوپھیاں کو منڈا یاد رکھے اقرار بس قبلہ آخری بہن تے طالب دعا قبلہ جہلے پاک امام حسین سرکار سید سجاد نالے کلام کیتی ہے سرکار سید سجاد رو کے آدن ویر علی اکبر ماریا گیا ہے چاچا عباس ماریا گیا ہے ہاتھ بان کے آدن بابا میں نے اجازت دے میں میدان ونجا جڑے ویلے اجازت دا نام آئے مولا حسین دی ہنجو وے پئیاں پتر جوان نو سینے دے نال لا کے متھا چم کے سرکار فرمیندن تو اے چوتھی ضرب ید اللہ دے تے کھڑے دین تیڈا محتاج تیڈی قسمت وچ بازار دا پند رکھیں سر تے صبر دا تاج سرکار امام حسین پتر جوان دی داڑھی چم کے آدن جے شامی آکھن او زینب ہے بدلے پتر مزاج گن مشورہ ندیمہ کولوں کریں دین دا آپ علاج بسم اللہ کرام نوکراں لگ دفعہ پڑھدا سرکار امام حسین فرمیندے تو اے چوتھی ضرب ید اللہ دے تے کھڑے دین تدا محتاج تیڈی قسمت وچ بازار دا پند رکھیں سر تے صبر دا تاج امام حسین رو رو کے فرماندے جے شامی آکھن او زینب ہے جے شامی
آکھن او زینب ہے بدلے پتر مزاج جن مشورہ ندیمہ کولوں کر دین دا آپ علاج ہائے 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 جیو جیو کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے کہا کہ کاٹ دو اس کا گلا حسین ہے یہ بناؤ آج یہی کربلا حسین ہے یہ کسی نے پوچھا پتا کیا کیا تھا اس نے جرم کہا کہ جرم ہے کافی کہ بس حسین ہے یہ ماشاءاللہ انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب میں ملتمس ہوں جوار سید الشہداء کربلا سے علامہ سید احسن علی زردی نجفی صاحب جو ہماری اس انجمن کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے تعامل فرماتے ہیں دعا ہے کہ رب کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں ان پر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی حیدری علی حیدری علی علی پاک بی بی دے دشمنہ دے لعنت بیشمار اہل بیت دے دشمنہ دے لعنت بیشمار پاک بی بی دے عظمت بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر درود پاک بسم اللہ قبلہ جزاک اللہ. بسم اللہ قبلہ تسی آن لائن ہو بسم اللہ. بسم اللہ قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین ماشاءاللہ. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما على بقیت اللہ الأعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. محمد. سامعین محترم ناظرین کرام
परवरदिगार आलम की हम्द व सना के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दरूद सलाम व मुहम्मदिन व आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम पर माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। जियो दुआए सलामती है तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम इस्लाम के लिए, खसूसन मोमिनीन और मोमिनात के लिए। परवरदिगार आलम आप तमाम ही को आफात अर्ज़ी और समाई और इस मूजी वबा से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। जियो जियो की बात हो। जिसने इस वक्त आलम इंसानियत को अपनी लपेट में लिया हुआ है, सबसे पहले मैं सरजमीन नजफ से अंजमान गुलामान औलाद ज़हरा के इस प्लेटफार्म से आजर रिसालत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव नजफ से दिखा रहे हैं। माशाल्लाह। आज शब जुमा की फजीलत और जुमे के हवाले से आपसे गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि तमाम मोमिनीन के इल्म में ये बात है, परवरदिगार आलम ने जुमे को सैयदुल अय्याम करार दिया है। बेशक बेशक। यूं तो परवरदिगार आलम से तमाम दिन मंसूब हैं, हफ्ते के तमाम दिनों की दुआएं हैं, आमाल हैं। हफ्ते में हर एक दिन अपने अपने मकाम पर हर इमाम से दुआ और ज़ियारत मंसूब हैं, और इसकी मखसूस दुआएं और ज़ियारत जो हमारी शिया कुतुब में मौजूद हैं। हर काम के लिए मुनासिब वक्त हुआ करता है। किसी काम को शुरू करने के लिए उसके लिए एक मुनासिब वक्त दरकार होता है। यहाँ हौजात नजफ अशरफ में अगर कोई नई अगर किताब शुरू की जाए तो उसके लिए बुध और एतवार मुअय्यन किया हुआ है। इसी तरह आमाल का ताल्लुक भी एक खास अयाम और खास वक्त है। कब खुदा से राब्ते में इंसान रहे, कब दुआ करे, कब दुआ मांगे, कब अपनी खताओं की बख्शिश मांगे, कब गिरिया जारी करे, उसकी बारगाह में होना तो ये चाहिए कि हर वक्त इंसान खुदा की बारगाह में हाजिर रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह किबला। मगर कुछ औकात का भी अमल दखल होता है, कुछ सातों का भी अमल दखल है, कुछ आमाल का भी, और कुछ शबों यानी रातों का भी अमल दखल है। इन अय्याम में कुछ मांगा जाए, दुआ की जाए तो दुआ रद्द नहीं होती, बेशक दुआ कबूल होती है। ये ऐसे मुबारक दिन और रात हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। इन शबों में, इन रातों में एक शब है जिसे हम
शब जुमा कहा जाता है, जो आज की शब है। इसकी बड़ी फजीलत मासूमीन अलैहिस्सलाम से बयान हुई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शब जुमा और जुमा की 24 सातें हैं और हर सात में खुदावंद करीम, खुदावंद आलम 6 लाख इंसान को जहन्नम से आजाद करता है। अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह जियो। माशाल्लाह किबला, माशाल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। यानी हर सात में 6 लाख परवरदिगार आलम इंसान को जहन्नम से आजाद करता है। अगर हम 6 लाख को 24 सातों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1,44,00,000 बनता है। तो 1,44,00,000 परवरदिगार आलम इन सातों में इंसान को जहन्नम की आग से आजाद करता है। माशाल्लाह। क्या बात है किबला साहब, क्या कहने, क्या कहने। तो मेरे नाज़रीन किराम, अगर इंसान खुदा न खास्ता कोई ऐसा गुनाह कर बैठता है, ऐसी गलती कर बैठता है, अगर वो तैब होना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, वो खुदा से इन अय्याम में माफी तलब करे। खुदा की जात गफूर रहीम है, खुदा माफी को जरूर तलब करेगा। दूसरी रवायत छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं, ज़वाले जुमेरात से ज़वाले जुमा के दरमियान कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए। ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं। बिस्मिल्लाह और किबला, बिस्मिल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुमेरात से ज़वाल जुमेरात से जुम्मे के दरमियान अगर कोई इंसान चला जाता है, मौत आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फिशारे कब्र से महफूज रखेगा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़वाल जुमेरात से ज़वाल जुमे तक हम सब यही दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारी ख्वाहिश शहादत की मौत है। अगर हमारी शहादत की मौत ना हो, अगर हमारी मौत आए तो इन्हीं औकात में मौत आए। बेशक। एक रवायत में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शब जुमा अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को इज्जत बढ़ाने के लिए मलाइका को पहले आसमान पर भेज देता है। ताकि क्यों अल्लाह तबारक व तआला मलाइका को पहले आसमान पर भेज देता है? मोमिनीन की इज्जत बढ़ाने के लिए, ताकि वो उनकी नेकियों में, हसनात में इजाफा करें और उनके गुनाह मिटा डालें। इसकी एक वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम व गफूर रहीम है। इसकी इनायतें और अताएं वसी हैं। मसलन मिसाल के तौर पर आप और हम अगर किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां से कोई आपको नूरानी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जो आपकी तवज्जो को अपनी तरफ जाजिब कर ले,
تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مومن پر کوئی خاص کرم عطا کیا ہوا ہے، اور اس کی عزت کو بڑھانے کی خاطر آپ کی توجہ اس کی طرف مرغوب ہو جاتی ہے۔ دیکھو کتنا بڑا اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے، ہمارے خالق مالک لم یزل ولا یزال نے یزال کی طرف سے ہمیں بھی اس خدا کے اہتمام سے اور اس کی اہتمام کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کون سا دن ہے، کون سی رات ہے، ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کون سی دعا نہیں پڑھنی چاہیے، ماشاءاللہ تاکہ پروردگار عالم اور وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحار انوار میں روایت ہے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا اور وہ ہر شب جمعہ محراب عبادت میں کھڑی رہتی، اللہ اکبر۔ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یہاں تک کہ صبح ہو جایا کرتی تھی۔ میں سنتا تھا کہ میری مادر گرامی مومنین کے نام بے نام دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عصمت کی مالک بی بی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے سامعین محترم، یہ جو پورے عالم میں ایک فساد کا ٹولہ اٹھا ہوا ہے اللہ اور یہ ایک ملعون شخص جس کا نام بھی اپنی زبان پہ ملانا میں مناسب نہیں سمجھتا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایسے الفاظات جو اس نے کہے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بے شک سرزمین نجف اشرف جوار الامیر المؤمنین میں بیٹھ کر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سبحان حق تو بنتا ہے امت مسلمہ کے سربراہان جو بنے بیٹھے ہیں بناوٹی، وہ اس کا ایکشن لیں۔ اگر وہ نانت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف یقیناً پکڑ کرے۔ بے شک۔ تو میرے سامنے محترم، یہ ہر زمانے میں ہر دور اہل بیت تو مشکل ترین دور گزرا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پڑھ رہا تھا کہ مولا کی قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا، 1 صدی تک مولا کی قبر کو مخفی رکھا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی زیری اور زیارت لوگ وہاں جاتے تھے، مولا کے پاس نہیں آتے تھے، چونکہ لوگوں کے دل میں بغض، خوارج کے بغض سینوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس وجہ سے مولا نے خود وصیت فرمائی تھی میری قبر کو مخفی رکھا جائے۔ تو میرے سامعین محترم، ہر دور میں اہل بیت پر مشکل ترین وقت آیا ہے، اور امام نے اپنے جد امجد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کو آسانی سے گزارا۔ یہ بھی آج کا جو دور گزر رہا ہے یہ یزیدی دور ہے،
ان ایسے الفاظات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بولنا حق تو یہ بنتا تھا کہ جیسے یہ لفظ بولا اس کی زبان کاٹ دیتے، اس کو سولی پہ لٹکا دیتے، لیکن یہ کسی نے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اس چیز کو نجف شریف کی سرزمین سے کنڈم کرتے ہیں۔ بالکل دعا کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ظہور کی تعجیل۔ تو میرے سامعین محترم ناظرین کرام، ہر شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہر شب جمعہ دعاؤں کی رات اس رات کو قرار دیا ہے، لیکن دعا مانگنے میں فرق ہے۔ میرے سامعین محترم، ایک روایت میں یہ پڑھ رہا تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کے پاس ہمارے نام اعمال شرع اس رات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس رات کی جو شب جمعہ کی رات کی جو فضیلت ہے، دعا مانگنے کی فضیلت، اگر آپ لندن میں دعا مانگیں گے تو یہ اور بات ہے۔ اگر ہم نجف اشرف میں امیر المؤمنین کی زری کو پکڑ کر دعا مانگیں گے تو یہ اور بات ہے۔ بہت بات بے شک بے شک۔ عام تاریخوں میں دعا مانگیں اور ہے، بسم اللہ۔ لیکن 19، 21، 23 رمضان المبارک کی شب قدر میں دعا مانگیں تو اس کی اور بات ہے۔ بے شک۔ ہفتے کے عام دنوں میں دعا مانگے تو اور بات ہے، لیکن شب جمعہ دعا مانگی جائے یہ اور بات ہے۔ اس کی دعا کی پاور اور طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کی رات دعا کی رات ہے۔ ہر شب جمعہ کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور وقت امام کو یاد کرنا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام کا، معصوم علیہ السلام سے ارشاد ہے، فرمان ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے جمعے کی صبح۔ صحابہ نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ ماذا یبکی معاذ اللہ، اے رسول اکرم، خدا کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، ہماری میتوں نے، ہمارے مردوں نے آپ کو رلا دیا، وہ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل شب جمعہ تھی، خدا ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی خدا نے روحوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے آزاد کر دیتا ہے شب جمعہ کو، اور فرماتا ہے جاؤ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں تم پر رحمت کروں۔ تو میرے ناظرین کرام، سامعین محترم، یہ جو بھی بیان کر چکا ہوں، جو بیان کرنے والا ہوں، یہ روایات صحیح طریقوں سے ان کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی روحیں، تمہارے بہنیں بھائیوں کی روحیں، تمہارے رشتہ دار عزیز و اقارب کی روحیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارے گھر کے اوپر
موجود رہی اور استغاثہ کرتی رہی. آج کی رات کی میں عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک. آج کی رات روحیں اپنے گھروں میں واپس پلٹتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا وہ تمہارے بہنیں بھائیوں بیٹوں جو اس دنیا سے جا چکے تھے وہ روحیں تمہارے گھر کے اوپر استغاثہ کرتی رہیں کہ ہمیں کچھ دے دو. بالخصوص والدین کی روحیں اور والدین میں سے ماں کی روحیں. صادق آل محمد کی روایت ہے ماں کی روح پوری رات انتظار کرتی ہے. جہاں جہاں بچہ جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتی ہے. اے میرے لال ماں تو اس سے مانگنی آئی ہے. اے میری بیٹیوں ساری زندگی میں نے آپ کو کما کر دیا کھلایا پلایا راتوں رات میں جاگتی رہی. جب تمہیں کوئی تکلیف ہو جایا کرتی تھی ہمارے جسم میں قرار نہیں ہوا کرتا تھا. آج ماں تجھ سے کچھ مانگنے آئی ہے کچھ ماں کو دو. تو ناظرین کرام جب اتنا اصرار بڑھے گا کم از کم والدہ کہے گی کم از کم مجھے ایک وقت کی روٹی ہی دے دو. ایک رومال میرے کے لیے صدقہ کر دو. جب آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو والد کہے گا آؤ چلے ہم واپس پلٹتے ہیں. انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی نہ ہی ہمیں جواب دینا چاہتے ہیں. تو والدہ کے کتنے دل نرم ہوتے ہیں دل. تو میرے ناظرین کرام والدہ کہے گی میں آج شب ادھر رہوں گی. ہو سکتا ہے کہ کچھ آگے جا کر میری بات کو سمجھ لیں. بس میرے سامعین ناظرین کرام آج کی شب جو ہے یقیناً جہاں جہاں رات ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم آزاد کر دیا ہے وہ آ چکی ہیں یقیناً. اور امام فرماتے ہیں اگر ان کی گریہ جو بہت توجہ طلب بات ہے. امام فرماتے ہیں اگر ان کی گریہ زاری اگر تم سن لو تمہارے بال سفید ہو جائیں گے. نستجیر باللہ. تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی اگر تم ان کی آواز سن لو چیخنے اور پکارنے کی. اس طرح تم سے چیخ چیخ کر پکار پکا کر التجا کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ سن لو تو تم بوڑھے ہو جاؤ گے. لہذا شب جمعہ میں یہ مجھے انجمان غلامان اولاد زہرا کا بہت زبردست پروگرام لگا اور ایسا محکم مضبوط ترین ماشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں خاصتاً جمعرات کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کربلا یا نجف سے علماء کرام کو لائف لیا جائے اور یہ چاہتے ہوئے یہ کہ تاکہ جو مومنین اس انجمن کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا اور ان کے مرحومین کا صدقہ جاریہ بن جائے. بے شک. لہذا اس شب جمعہ میں حدیث قصہ کو میرے ناظرین کرام اس شب جمعہ حدیث قصہ دعائے توسل دعائے کمیل
मातमदारी मजलिस हुसैन बर्पा कराएं। ये जरूरी नहीं है कि मजलिस हुसैन के लिए आप हजारों लोगों को दावत दे दो, नहीं मेरे नाज़रीन। माशाल्लाह माशाल्लाह किबला साहब सलामत रहो। इसके लिए ये जरूरी नहीं है, अगर आप घर के फैमिली के चंद मेंबर हैं उनको बिठा लो, बिठाने के बाद किसी आलम दीन की किसी किताब से या कोई एनिवन किताब लेकर रिवायात एक जुमला फजैल का पढ़िए और एक दो जुमले मसहब के खुद पढ़िए। आखिर में नियाज जो आपने तमाम पानी का जो तमाम किया है वो उसमें बांट दीजिए। ये भी करेंगे, ये भी एक कमाल रखता है। शब जुमा में हदीस के साथ दुआ तवस्सुल, दुआ कुमैल, मातमदारी, आजादा, मजलिस इमाम हुसैन बर्पा करें आप, और इस तरीके को कभी खत्म न कीजिएगा। ये मुझे बहुत पसंद आप लोगों से आया है। खुदा आपकी तौफीक और हसना में इजाफा फरमाए। इलाही अमीन, इलाही अमीन। इमाम फरमाते हैं, खबरदार अपनी मत भुलाना, क्योंकि अगर तुमने उन्हें भुला दिया अल्लाह तुम्हें भुला देगा। या अल्लाह, इमाम का कलाम है मोलो, इमाम का कमान है मेरे दोस्तों। इमाम फरमा रहे हैं, अगर मैयतों को भुला दोगे हम तुम्हें भुला देंगे, तो अल्लाह तुम्हें भुला देगा। अगर उन पर रहम करोगे कल तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। कमा तुदीन तुदान है दुनिया में। तो मेरे मोमिनीन किराम, यकीनन हमारा इस शब कदर तवस्सुल है, जो तवस्सुल इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरज शरीफ जो हम ये कर रहे हैं, इसका बहुत सवाब है। मुतमस्सिक रहना चाहिए। जुमा है इस्मुन कायम औल मोहम्मद। जुमा जो है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरज शरीफ के नामों में से नाम है। तो मेरे नाज़रीन किराम, कभी अपने माँ बाप को ना भूलिए। अगर मौजूद है तब भी उनकी बरकत है, अगर वे इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए जरूर फातिहा के एहतमाम करें। ये बड़ा बेहतरीन, अगरचे आजकल का दौर बड़ा सख्त और कठिन से गुजर रहा है, मोमिनीन बर्दाश्त नहीं करते। यकीनन वो एक जगह बैठकर मजलिस को पसंद किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें भी उन्हीं के साथ ही ऐसे ही गुजरना चाहिए, क्योंकि ये एक बेहतरीन और अच्छा अमल हम ये अंजाम दे रहे हैं। जहां कई पूरी दुनिया में देखो बैठकर ये इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। इस शब की जो फजीलत अर्ज की है वो मेन और मुहिम यही है कि अपने मैयतों को कभी न भूलना। बेशक बेशक। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत का आसरा दिया करते हैं। खुद हजरत आमना के साथ कितनी मोहब्बत का इजहार किया, कब्र शरीफ पर जाया करते थे। एक और रवायत अर्ज करता चलूं, हजरत अमीर अल मोमिनीन बगैर अमामा बगैर नालैन हजूर अकरम की बारगाह में आ गए, आंखों से आंसू बरस रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अली, क्या ये हालत क्या बना रखी है? मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, यानी फातिमा बिनते असद मदीने में इंतकाल हो गया है। नबी अकरम ने फरमाया, या अली, ये मत कहो आपकी माँ का इंतकाल हो गया है, ये कहें या रसूल अल्लाह आपकी माँ का इंतकाल हो गया है। कहा, उम्मी बअदल उम्मी, मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे इतनी शफकत से पाला,
مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، انہوں نے مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا ماں و باپ کا۔ تو میرے ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی میں خود جاؤں گا۔ ایک مرتبہ خواتین سے کہا جو غسل کفن دے رہی تھی، فرمایا میں اپنی ابا دے رہا ہوں، میری ابا میری چچی کو کفن دے دینا۔ جب کفن دیا گیا، رسول خدا کی ابا کو اوپر اور دیا گیا، رسول خدا نے خود حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں 70 تکبیرات پڑھی۔ یہ بھی ایک بہت فضیلت کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے وسائل شیعہ شیخ حر عملی نے بھی لکھا ہے 5 تکبیرات ہمارے مذہب میں 5 تکبیرات ہمارے مذہب میں واجب ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی 4 تکبیرات پڑھا کرتے تھے، جو آج بھی منافقین 4 ہی پڑھتے ہیں حضور کی سنت کو سمجھتے ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کی 40 تکبیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت سید شہداء امیر حمزہ اور فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ 70 تکبیرات پڑھی۔ حضرت سید شہداء امیر حمزہ اور فاطمہ بنت اسد کی رسول اللہ نے 70 تکبیرات پڑھی۔ رسول اللہ روتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے پروردگار عالم میری ماں اٹھ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم مدینے میں آئے، آنے کے بعد آپ کو جو مدینے میں گئے ہیں، جو نہیں گئے، خدا ان کو یہ زیارت نصیب کرے گا انشاءاللہ آج کی رات کا صدقہ اور آپ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا عامت الاطہار کی قبور جنت البقیع میں ہیں، ان کے سرحانے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر موجود ہے۔ کہا کہ یا علی میں خود قبر میں اتروں گا، کیا عظمت ہے۔ قبر میں اترے، اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قبر کو درست کیا اور کہا اے قبر خبردار میری چچی کو کوئی اذیت نہ دینا، اگر میری چچی کو تو نے اذیت دی، میری چچی نے شکایت کی تو میں خود تو اسے حساب لوں گا۔ میری چچی نے شکوہ کیا تو میں تو اس سے حساب لوں گا۔ ایک مرتبہ کہا یا علی مجھے دیجئے، بڑے تعظیم اور پیار سے قبر میں رکھا۔ رکھنے کے بعد سرحانے کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بیٹھ گئے اور رو رہے تھے۔ اور روتے روتے اچانک دیکھنے کے بعد کہنے لگے ابنو کے آپ کا بیٹا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ کی چچی سے کیا کلام ہو رہی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا ایک مرتبہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربو کے آپ کا رب کون ہے؟ تو میری چچی نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ ربی۔ کہا فرشتوں نے فوراً سوال کیا من نبیو، کہا تمہارا نبی کون ہے؟ میری چچی نے فوراً میری طرف اشارہ کیا محمد النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے فوراً سوال کیا من امامک، آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے مجھے دیکھا تو میں نے فوراً کہا ابنوں کے چچی جان آپ ان کو کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی امام ہے. توجہ اس جملہ پر میں آپ ناظرین کرام کو یہ جملہ نجف اشرف کے سرزمین سے آپ کی سواتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا، قبر کے اندر چچی کو اتار چکے تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مادر ہیں، کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں. چچی جان جب فرشتے آپ سے پوچھے آپ کا امام کون ہے، آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے. اے مسلمانوں، جس علی کی امامت ولایت کے بغیر ماں باپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، تیرا اور میرا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکل کو شان آ رہا ادرکنی فی سبیل اللہ. بلا صاحب نے سے تو سلامتی واسطے بلندر صلوات. میرے ناظرین کرام، جتنی آل محمد کی محبت اور مقام اللہ نے بیان کیا ہے، اگر یہ دنیا والے آل محمد سے اور ان کے قرابت داروں سے یوں ہی محبت کر لیتے تو یہ مصائب ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. بس عزاداران امام حسین دو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی ملتی ہیں. ایک روایت 15 شوال اور ایک روایت جو عرب کے دستور میں مشہور ہے وہ 25 شوال ہے. منصور دوان کی ملعون نے رات کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی. رات کا وقت تھا، آگ لگا دی. امام کے جتنے خادم تھے وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے. امام اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر میں آگ تھی. باہر نکلنے کے بعد نہ جانے صحن میں آ کر کیا دیکھا، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور زور و قطار رونا شروع کر دیا. امام روتے جا رہے تھے، خادم آگ بجھاتے جا رہے تھے. تو ایک خادم کی نظر امام پر پڑی، فوراً دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا کیا بات ہے، نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں اور نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، ایک طرف روتے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، مجھے سمجھائیے کیوں اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ امام نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی. کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی؟ مولا نے کہا اپنے خادم کو مخاطب کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے میریاں بیٹیاں کے سر پر ردا سنبھالے صحن میں کبھی ایک طرف سے دوسری طرف بھاگ رہی ہیں، کبھی اس طرف سے ادھر جا رہی ہیں، وہ کتنی پریشان ہیں. جب میں اپنی بیٹیوں کو صحن میں پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے پھوپھیوں کی یاد آ جاتی ہے.
अज़ादारान इमाम हुसैन, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहा कि ना मेरे जद्द हुसैन सर पर मौजूद थे करबला में, ना मेरे चचा अब्बास मौजूद थे, ना अली अकबर संभालने लगे, ना हजरत कासिम थे, और हजरत सज्जाद मेरे दादा मरीज पड़े थे। जब खयाम को आग लगी, हर बीबी तड़पने लगी, कभी इस खयाम से उस खयाम में चली जाती हैं, कभी उस खयाम में इस खयाम में आ जाती हैं। मौला ने कहा मुझे शाम में गरीबा याद आ गई। एक और रवायत अर्ज करता चलूं, एक मर्तबा आशूर का दिन था, इमाम के घर के अंदर अजीब गरीब आलम था। इमाम बैठ कर रो रहे थे, इतने में कुछ शिया दरवाजे पर आ गए। कहा मौला क्या बात है, इतने मगमूम, इतने परेशान क्यों हैं? कहा हुकूमत ऐलान नहीं करती, आज आशूरा का दिन है, मेरे जद्द हुसैन की मजलिस का दिन है। उनमें से एक ने कहा मौला क्या आप मजलिस बर्पा कराएंगे? कहा हाँ, तुम्हारा बाबा मरसिया पढ़ा करते थे, अशआर पढ़ा करते थे, क्या तुम भी शेर पढ़ लेते हो? कहा मौला। नौकर हाजिर है, कहा मेरे जद्द हुसैन की शान में कोई शार कहिए। कहा जी मौला, कुछ मसाइब के अशआर पढ़ दो। इमाम ने कहा कोई मसाइब सुना दीजिए। अब वो खड़ा हुआ सुनाने के लिए, इमाम ने फौरन रोक लिया, अभी नहीं, अभी नहीं, रुकिए। इमाम ने कहा कि पर्दे को खींच दीजिए। इमाम ने खादमा को आवाज दी, मेरी माँ से कहना मजलिस में आ जाए। इमाम की वालदा का नाम जानते हैं ना, सब जानते हैं, उम्मे फरवा। इमाम ने खादमों को आवाज दी, मेरी माँ से कह दो जद्द हुसैन की मजलिस से मजलिस में आ जाएं। मेरी बेटियां, मेरी बहनों को सबको आवाज दे दो। सब पर्दे में आकर बैठ गई। इमाम ने कहा अब मसाइब पढ़ना शुरू कर दे। उसने मसाइब पढ़ना शुरू किया। ज़दारान इमाम हुसैन, रवायत की अल्फाज है, मसाइब पढ़ते पढ़ते एक मर्तबा आवाज सुनी, हजरत उम्मे फरवा की बहन की आवाज थी, हाँ मेरे जद्द हुसैन मारा गया, हाय मेरा जद मारा गया। बस ज़दारान इमाम हुसैन, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, आंसू बह रहे थे, रीश तर थी। इमाम ने अमामा उतार रखा था, तड़प रहे थे। वो जो मसैब पढ़ रहा था ना, वो इमाम की वालदा के खानदान में से था। उसने मुखातिब होकर कहा, ऐ उम्मे फरवा, अगर आप रोएंगी ना, आपका बेटा जाफर सादिक आपको दिलासा देने के लिए मौजूद है, आपको सीने लगाएगा, आपके आंसू को साफ करेगा, आपकी चादर को संभालेगा। ऐ उम्मे फरवा, आपकी फुफिया जब मैदान करबला में रो रही थी, कभी शिमर ताजिया ने मारता है, कभी खोली ताजिया ने मारता है। बस अज़दरान इमाम हुसैन ये आखिरी जुमले कहने लगा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया गया। कैसे दिलवाया गया? जब एक मर्तबा सादात हसनी को गिरफ्तार करने लगे, 60 से ज्यादा सादात हसनी को गिरफ्तार किया। इमाम के कानों में आवाज पड़ी, महल्ला बनी हाशिम में इकट्ठे थे सब सादात। इमाम के कानों में आवाज आई, कहा अरे इतने सादात हसनी पर जुल्म हो चुके हैं, दोबारा उन्हें कैद क्यों किया जा रहा है? इमाम अपने दर से उठे, बाहर निकले, सर पे अमामा न रखवा था, पाँव में नालैन न थी, बड़े तेजी से आगे बढ़े। इमाम ने रोना शुरू किया और रोकर कहा रुक जाओ। जब वो रुके, सब सादात को हाथों में कड़ियां, पाँव में बेड़ियां। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला कहा रुक जाओ, बस असदरान इमाम हुसैन
ایک ملعون نے ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا، ہوا میں لہرایا، امام کی پشت پر مارا۔ تازیانہ مارنا تھا، امام کا کرتا چاک ہو گیا۔ 2-3 تازیانے مارے، امام زمین پر آئے۔ اس وقت امام بزرگ تھے، میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ امام نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے، اس لیے ہم نے اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی۔ تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پر ظلم کرتے ہو۔ بس ایک ملعون نے تازیانے کے اندر زہر لگائی اور وہ تازیانہ جو امام کے جسم پہ زخم تھا، اس زخم کے اوپر تازیانہ مارا۔ امام نے آواز دی، مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے امام حسین، بس آخری جملہ کہنے والا ہوں، مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے اٹھا کر گھر لے گئے۔ ایک بیٹا بار بار اپنے رخسارے کو امام کے رخسارے پہ رکھ رہا تھا، خدہ والا خدے، میرے بابے کو پانی پلا دو، میرے بابے کو پانی پلا دو۔ میں کہوں گا مولا ذرا مولا کربلا آ کر دیکھے، 72 کے لاشیں اٹھانے والا 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ذوالجلال کی پشت سے زمین پہ آ رہا ہے۔ عراق سے بڑے خوبصورت انداز میں شب جمعہ کے حوالے سے شب کو بیان کیا اور ساتھ ہی ذکر و صاحب آل محمد بیان فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات علامہ صاحب کی تحقیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ قبلہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا۔ علی کا ہون لحاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ سبحان اللہ، سبحان انجمن علماء نے اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری ٹیم کی سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد انجمن کے ساتھ ریڈ فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات، ریڈ فورٹ سے، اٹلی سے، جتنے بھی حضرات جس طرح کا بھی تعاون فرما رہے ہیں اس کٹھن دور میں، اس مشکل دور میں، دعا ہے کہ رب کائنات ان کو ہر ایک پریشانی تکلیف مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور سے تو سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ملتمس ہوں انجمن کے علامہ قبلہ سید ابرار نقوی کہ وہ آئیں اور دعائے توسل کی تلاوت فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں ہمارے قبلہ سید ابرار حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین،
أبي القاسم محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على اللهم صل على صل على محمد محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج شب جمعہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے اور اجر رسالت سے لائیو ہم سب اکٹھے روحانی طور پر جمع ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ہم ہر شب جمعہ کو اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان مومنین کے لیے دعا کریں جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب جمعہ آتی ہے، جب شب جمعہ کی رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ عز و جل ہر عمل کا جو ثواب ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر انسان شب جمعہ کو نیکی کرے گا اللہ اس کو اس نیکی کے بدلے میں دگنا اجر عطا کرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مگر مومنین ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مولا فرماتے ہیں جب شب جمعہ جب شروع ہو جاتی ہے، مومنین یہ ذہن میں رکھیں جہاں ثواب کا اجر جو ہے، جہاں نیکی کا جو اجر ہے وہ دگنا ہے، وہاں گناہ کا جو سزا ہے گناہ کی وہ بھی دگنی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جو ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں، ہمیشہ رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مانگا کرو، چونکہ ہر بیماری کی شفا اگر چاہتے ہو تو امام فرماتے ہیں دعا کیا کرو۔ آؤ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نے دعا اگر لینی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر ہم نے دعا کا طریقہ لینا ہے تو رسول کے بعد رسول کی آل سے لینا ہے، بے شک بے شک۔ ان سے سیکھنا ہے جو ہمیشہ رسول کے ساتھ تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے دین گھر والوں سے لینا ہے، ہم نے دین کو اگر سمجھنا ہے تو گھر والوں سے سمجھنا ہے۔ بالکل صحیح۔ آج دنیا میں جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، میں آج انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ سوسائٹی ہے، ہمارا جو آج کا کلچر ہے، کسی بھی محفل میں چلے جائیں، وہاں جا کر بیٹھیں، جب انسان کسی کی ماں، بہن
بیٹی کے متعلق کوئی گفتگو اگر شروع کرے گا تو انسان جو باضمیر ہے، جس کا ضمیر مر نہیں گیا، وہ کہے گا کسی کے گھر کی بات نہ کرو، صحیح، کسی کے گھر کی بات نہ کرو، کیونکہ جب انسان جس کا ضمیر زندہ ہے، جب وہ سنتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہے، تو جو غیرت مند انسان ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ آج کل سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، دشمن آل محمد علیہ السلام نبی کے زمانے میں بھی تھے، نبی کے بعد اصحاب رسول رضی اللہ تعالی اجمعین ان کے زمانے میں بھی آل محمد کے دشمن موجود تھے۔ بے شک بے شک۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، اور بار بار ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کی دلیل دیں، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کرتے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارے لیے کل بھی وہ قابل احترام تھا، آج بھی قابل احترام ہے، اور قیامت تک ہم اس کی عزت کریں گے جس نے جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ماشاءاللہ مانتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، بطول مانتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ جس طرح سے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد یہ جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے تو اس کے سامنے علی کا نام لو، علی کا ذکر کرو۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہوگا، جس کو رسول فرماتے ہیں کہ یہ میرا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل سوسائٹی میں جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں، آج کل کسی کے سامنے کسی کی ماں، بیٹی اور بہن کا تذکرہ اگر شروع کریں، اور لوگوں کو پتہ بھی اگر ہو کہ اس نے غلطی کی ہے، مگر انسان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے متعلق سننے۔ میں آج اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی کا تذکرہ نہیں ہے، مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ آج اگر ایک شخص اٹھ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر بات کرنے کی کوشش کرے، ان کو سچا نہ مانے، تو اس متعلق، اس شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بزارت دشمنات لعنت بے شمار اصحاب رسول کے متعلق اگر آج کوئی بات کرے، ابھی اس پر پرچہ ہوتا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جن کے صدقے میں ہمارا ایمان ہے، اللہ عز و جل اگر ماں کو بیٹے عطا کر رہا ہے، اگر اللہ عز و جل بہنوں کو بھائی عطا کر رہا ہے، اگر آج ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ سب جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کے صدقے۔
بے شک بے شک ماشاء اللہ ماشاء اگر اللہ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فقط صدیقہ ہوتی تو پھر بھی انسان مسلمان اگر بولتے تو حق ادا ہوتا، مگر جس کو رسول صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں، فقط عام صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہے سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جو صدیقۃ الکبریٰ ہے اس کے متعلق مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ کے ضمیر مر چکے ہیں؟ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمے کا اپنی زبان پر اس کی تلاوت کرنا کافی نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دفاع کے لیے سب اکٹھے یونائٹڈ ہو جائیں. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے. آخر اس حدیث پر کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں زہرا سلام اللہ علیہا جیسی کوئی سچی پاکیزہ طاہر عورت نہیں دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15 منٹ باقی ہیں نماز مغرب کے لیے، اور معمولاً جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس شب جمعہ کو ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے اس دعا میں شامل ہیں، اللہ عز و جل تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. خصوصاً انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب اور سید اسرار نقوی، سید منظر بخاری، ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی، ذاکر اسرار علی، چودھری فیاض حسین، سید اشفاق حسین شاہ صاحب، راجہ انیس حیدر، سید عباس کاظمی، شہزاد بخاری، زبیدہ بیگم، سید علی کاظمی، اور قبلہ مولانا سید احسن علی زیدی صاحب، قبلہ علامہ کیسر علی نجفی صاحب، اور تمام علماء کرام جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے اللہ اس رات کی عظمت کے صدقے میں تمام کے مرحومین کی درجات بلند فرما. ہمارے کربلا کے صدقے شفاء کلی عطا فرما. مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما. جو پریشان ہیں مشکل ان کی پریشانی دور فرما. بات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، بیماروں کو صحت و سلامتی کے لیے
سب مل کے کہیں یا وجیہان عند اللہ اشفع عند اللہ وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی حنقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله فاطمة الزهراء صديقة الكبرى بتول عذراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي يا ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی حلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند الله اشفع لنا يا عند أبا الحسن عبد الله الله بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يعني يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على حلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا الله أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الشقي الجباد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا الله أبا الحسن يعني يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الذكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سمل کے يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمة وعدة اليوم فخري وحاجاتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد رب کریم رب غفور میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ مغرب کا وقت نزدیک ہے 2 منٹ باقی ہیں اذان مغرب کے لیے قبولیت کا وقت ہے دعاؤں کی مستجابی کا وقت ہے مومنین دعا کریں میرے اللہ اس شب جمعہ کی عظمت کا واسطہ جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہ کی صداقت کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کی صدقے شفا کلی عطا فرما۔ میرے اللہ سید رضا شاہ صاحب کی والدہ، میری والدہ ذاکر اسرار علی کی والدہ، اور میرے اللہ سید اشفاق شاہ صاحب بیمار ہیں، سید عباس کاظمی کی والدہ مریضہ ہیں، سید ریاض شاہ صاحب مریض ہیں، اور تمام مومنین خصوصاً زبیدہ بیگم اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ میرے اللہ ہم کو عزاداری حسین علیہ السلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ یہ جو انجمن کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ جو پروگرام اجر رسالت لائیو دکھاتے ہیں، سید عباس کاظمی کی محنت ہے، سید قیصر کاظمی کی محنت ہے، میرے اللہ تمام مومنین جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو اجر رسالت پر ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ رسالت کی ٹیم کی دعائیں مستجاب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین سے التماس ہے آخر میں ابھی سید منظر بخاری صاحب اذان مغرب دیں گے، اس سے قبل تمام مومنین سے میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ، اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر جو آل محمد کے مذہب کی تبلیغ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، ان سب کے لیے، اور جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جو اجر رسالت پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے مرحومین کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔